بات کریں گے تو تشریح کرتے ہوئے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا، اور 9th کلاس میں کیا کیا تشریح کرتے وقت ایسی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہے، اس کے نمبر ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ ریکگنائز کرنا ہے، یہ پہچان کرنی کہ یہ پیراگراف کس سبق سے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ ریکال کرنا ہے کہ یہ سبق جو ہے وہ کون سے مصنف نے لکھا ہے، کیونکہ جب آپ حوالہ متن لکھتے ہیں تو حوالہ متن کے اندر سبق کا عنوان لکھنے کا آدھا نمبر ہے اور مصنف کا نام لکھنے کا آدھا نمبر ہے۔ تو آپ کے یہ جو ایک نمبر ہے وہ صرف اور صرف سبق کا عنوان لکھنے اور سبق اس کے مصنف کا نام لکھنے میں آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، ہمیں چند ایک کشیدہ الفاظ دیے ہوں گے، ویسے اس پیراگراف میں تو زیادہ دیے ہوئے ہیں، لیکن بورڈ کے اندر جو آپ کو پیپر آئے گا، چونکہ یہ پریکٹس پیراگراف ہے تو آپ کو صرف 4 الفاظ دیے ہوں گے۔ کتنے؟ 4۔ ہر لفظ کا آپ کو آدھا نمبر ملے گا اس کے معنی لکھنے کے۔ تو اگر آپ 4 لفظ لکھیں گے تو آپ کے کتنے نمبر ہو گئے؟ 2 نمبر۔ ان 2 نمبر وہ اور 1 نمبر جو ہم نے یہاں سے لیا ہے، تو ہمارے پاس ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 1 + 2 3 نمبر۔ اب 5 میں سے ہمارے پاس کتنے بچے ہیں جی؟ 2 نمبر۔ 2 نمبر کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا جی؟ تو سب سے پہلے ہمیں اس سبق کا کیا لکھنا پڑے گا؟ سیاق و سباق لکھنا پڑے گا۔ سیاق و سباق کیا ہوتا ہے؟ دراصل سیاق و سباق کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سب آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ پیراگراف کس ایک سبق سے لیا گیا ہے، اس سبق میں جو مصنف ہے وہ اس سبق سے پیراگراف سے پہلے کیا بیان کر رہا ہوتا ہے، اور اس پیراگراف میں کیا بیان کرتا ہے، اس پیراگراف کے بعد کیا بیان کرتا ہے۔ تو اس کو ہم نے جوڑنا ہے کہ یہ بات کس پس منظر میں کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں تو سیاق و سباق ہمارا زیادہ سے زیادہ 8 سطور پر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم کرتے ہیں اس کی تشریح کرتے وقت جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ کون کون سی ہیں۔ تشریح کرتے وقت سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر تشریح میں آپ کوئی بھی ایسی چیز اس کے اندر لکھنا چاہتے ہیں جو اس کے ریلیٹڈ ہو، قرآنی آیات ہو سکتی ہے، کسی بھی مذہبی کتاب سے آپ حوالہ دے سکتے ہیں اس ٹاپک کے متعلق، کسی بھی دانا کا قول ہو سکتا ہے، کوئی کہاوت ہو سکتی ہے، یا کوئی شعر ہو سکتا ہے جو اس موضوع کے متعلق ہو۔ تو لیکن جب ہم نے پہلے بات کی ہے کہ جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں نا کسی بھی سبق کا خلاصہ، تو خلاصے کے اندر ہم نہ تو کوئی قرآنی آیت کو ایڈ کرتے ہیں، نہ ہم کسی شعر کو اپنی طرف سے ایڈ کرتے ہیں، نہ ہم کسی اور چیز کو ایڈ کرتے ہیں جو اس کے لیے سپورٹیو ہے، کیونکہ اس کو ہم نے شارٹ کر کے لکھنا ہوتا ہے۔ تو اس ایک پیراگراف کی ہم نے تشریح کرنی ہوتی ہے، یہ تشریح کم از کم 1 پیج پر مشتمل ہونی چاہیے۔ گاڈ بلیس یو۔